فلسطین میں 14,000 سے زائد شہادتوں کے بعد حماس اور اسرائیل میں عارضی سیز فائر کا باضابطہ آغاز۔ حماس جنگجو آج 13 یرغمالی رہا کریں گے۔ بدلے میں 39 فلسطینی قیدیوں کی رہائی متوقع۔ جنگ بندی کے دوران اسرائیل طیاروں کی جنوبی غزہ پر پرواز مکمل طور پر بند۔ شمالی غزہ پر صبح 10 سے شام 4 بجے تک پابندی۔ روز کھانا پکانے والی گیس کے 200 ایندھن کے 4 ٹرک غزہ جائیں گے۔ ایندھن کے 2 گیس کا 1 ٹرک شہر میں داخل۔ اسرائیل خواب دیکھ رہا ہے فلسطین کا مسئلہ دب جائے۔ فلسطین کا مسئلہ مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا پاکستان نے فلسطین کے معاملے پر اہم کردار ادا کیا۔ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اتنی تباہی کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال کیا ہوگی؟ پنجاب میں اسموگ کے گہرے سائے، دھندلے منظر میں سورج بھی کہیں کھو گیا۔ موٹر وے مختلف مقامات پر کئی گھنٹے بند۔ لاہور سمیت 10 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ تمام اسکول بند۔ بازار اور مارکیٹیں دوپہر 3 بجے کھلیں گی۔ جم، سنیما، تھیٹر، فیکٹریاں، ریسٹورنٹس کل مکمل بند رہیں گے۔ مال روڈ پر اتوار کو صرف سائیکلیں چلیں گی۔ گاڑیوں کا دھواں اسموگ کی بڑی وجہ ہے۔ نجی دفاتر میں 2 روز گھر سے کام کی پالیسی نافذ کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم۔ ریمارکس دیے حکومت اپنا مذاق بنانے کے بجائے ہفتے کو دفاتر بند رکھے۔ دوروں پر عوامی پیسہ ضائع کرنے کے بجائے زوم پر میٹنگ کی جائے۔ تعمیرات کی وجہ سے اسموگ ہوئی اور حکومت اسے روک نہیں رہی۔ دھواں چھوڑتے بھٹے نظر آ رہے ہیں۔ محکمہ ماحولیات کے افسروں کو کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ حکومتی پالیسیوں کے مثبت اثرات۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بلندی کے نئے ریکارڈ۔ انڈیکس 59,000 کی سطح عبور کر گیا۔ کاروبار کے آغاز پر ہی 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 27 پیسے کی کمی، 285 روپے پر ٹریڈ ہوا۔ مایوسی پیدا کرنے والے عناصر کو شکست دی جائے گی۔ ملک کو غیر مستحکم کرنے والی قوتوں کے ساتھ مکمل طاقت سے نمٹیں گے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا عزم۔ شرکاء نے کہا کہ چیلنجز کے باوجود غیر یقینی صورتحال میں کمی ہوئی۔ فورم کی غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت۔ فلسطینی اور کشمیری عوام کی مکمل سیاسی سفارتی حمایت کی اعلان۔ افغان حکومت نے اپنے ہی شہریوں پر زمین تنگ کر دی۔ وطن واپسی پر افغان باشندوں کو بے شمار دشواریوں اور رکاوٹوں کا سامنا۔ افغان حکومت کا شہریوں کو قبول کرنے سے انکار۔ سامان ساتھ لے جانے پر پابندی۔ افغان شہری اپنے ہی ملک میں حصول روزگار سے قاصر۔ ننکانہ صاحب میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 554ویں جنم دن کی تقریبات کا کل سے آغاز۔ گردواروں پر چراغاں، یاتریوں کی رہائش اور لنگر کے انتظامات مکمل۔ تقریبات 27 نومبر تک جاری رہیں گی۔ کراچی میں پولیس ڈکیت گینگ کے خلاف تحقیقات جاری۔ تفتیشی ٹیم کے شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپے۔ اورنگی ٹاؤن کے گھر پہ ڈکیتی میں ملوث 3 مخبر گرفتار۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان ڈکیتی کے وقت گھر میں موجود تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔